ایک انسان ننگا ہو کے اپنی بیوی سے جب ہم بستری کرتا ہے تو سننا اس میں گدھے کی صفت آئے گی، وہ کیسے انسان بنے گا۔ بعضوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ بیوی کے ساتھ ننگے ہو کے نہیں کرنا چاہیے، بعض آپ بیوی کے پیچھے کے حصے میں جو استعمال کرتے ہیں جو کفر ہے، سمجھ رکھنے والے میرے پاس ایسے کیس آئے ہیں، جی ہاں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گدھے کی طرح اپنی بیوی سے ننگے ہو کے نہ کرو، یہاں تک فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر بھی سطر کو نہ کھولو، یعنی گھٹنے سے لے کر ناف تک کے حصے کو نہ کھولے، فرماتے فرشتوں کو اس سے شرم آتی ہے۔ اکرام کرو، فرمایا اکرام کرو فرشتوں کا، کیا فرماتے؟ اکرام کرو فرشتوں کا۔ جب تمہاری سطر کھل جاتی ہے، یعنی گھٹنے سے لے کے یہاں تک تم اپنے گھر میں اکیلے بیٹھ کے بھی اگر کھول دیتے ہو بلا وجہ، بلا کوئی سبب کے، یعنی عذر کے، تو حضور فرماتے ہیں اس سے فرشتوں کو بہت شرم آتی ہے کہ آپ پرہیز کرو۔ فرشتے دو جگہ نہیں ہوتے، فرماتے جب اپنے بچوں اپنی گھر والی سے ہم بستری کرتے ہو اس وقت چلے جاتے ہیں، اور جب تم پیخانے میں جاتے ہو تو پیخانے میں نہیں ہوتے۔ لیکن وہاں بھی بتایا کہ وہاں بھی خوبصورت خبائث کی مخلوق ہوتی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ پڑھ کر جاؤ، اے اللہ پناہ مانگتا ہوں خبائث سے۔ خبائث مخلوق اس پیخانے کے اندر ہوتی ہے، اگر یہ پڑھنا ہم بھول گئے تو یاد رکھیے زنا کے خیال آنا شروع ہو جائیں گے، گندے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے۔ کس چیز کی دوا نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، کس پہ امت ماننے رکھیے؟ ہم بدگمانی نہیں کرتے، کسی فرد پر، کسی پارٹی پر، کسی جماعت پر، کسی پر انگلی نہیں اٹھاتے۔ میں قرآن کی حقیقت بیان کرتا ہوں، خدا پاک کی قسم، سارے نظاموں کو قائم کر لو، اقتصادی نظام ہے، مالی نظام ہے، کمپیوٹر کے نظام ہے، سیاست کے نظام، صدر کے نظام ہے، وزراء کے نظام ہے، مالوں کے نظام ہے، گلوں کے نظام، سب کر لو، سب کر لو، اللہ کا حکم ٹوٹتا ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ٹوٹتے ہوں گے۔ 1000 مرتبہ اللہ کی قسم، سب میں اللہ ناکام نہ کر دے تو مجھے آپ کے در سب میں اللہ ناکام کریں گے، برکتیں چھین لیں گے، محبتیں چھین لیں گے، تعلق چھین لیں گے، اور ٹکراؤ کے سما پیدا ہو جائیں گے جیسے آج ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، آج ہو رہے ہیں۔ صرف اور صرف واحد راستہ جو ضابطہ اللہ نے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، وہی ضابطہ، اس لیے آپ کی زندگی میں سیاست بھی آتی ہے، آپ کی زندگی کے اندر مالیات کے نقشے بھی آتے ہیں، آپ کی زندگی کے قبل ماشاء اللہ نبوت کی الحمدللہ کیا آتی ہے، تجارت بھی آتی ہے، لیکن نبوت کے بعد تجارت کے اصول بھی آتی ہے۔ کوئی ایسا شعبہ نہیں جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں چلا کر بذات عملی اس کو اللہ نے نہ چمکایا ہو، اس شعبوں سے نکل کر ہم اپنے طور سے تراشیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو نہ صرف ازل سے اپنی ازل سے نور بنا کے بھیجا، بلکہ پیدائش کے اندر ثابت کر دیا مصمم متفق علیہ، جس کے اندر یہودی گواہ ہیں، یہودی آپ کے جنم کے گواہ ہیں۔ ایک یہودی نے کہا، مہارت تھا اس کو انجیل کی، اس نے کہا توریت کی، اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آج حضرت کوئی ہستی آپ کے یہاں پیدا ہوئی ہے، قریش ہو تو انہیں تلاش کی کہ ہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حضرت ایک ہستی پیدا ہوئی ہے، کہا کہ یہ نبی ہے۔ توریت خبر دیکھیے، دیکھا آپ نے یہ نبی ہے۔ کیسے آئے؟ ماں کے آمنہ کے پیٹ۔ ماں آمنہ نے کہا مجھے پتہ بھی نہیں چلا، جب تک کہ اندر میرا وجود میں میرا لال تھا، مجھے نہ کوئی بوجھ تھا، نہ قے آتی تھی، کچھ نہیں آتی تھی، بلکہ میں تو کہاں کہاں دور ہزاروں کوس کے اندر کنگورے دیکھ رہی تھی کہ جب آئے تو میں نے دیکھا میرے پیٹ سے جب میرا لال نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا سجدے کے بل آیا، انگلی اونچی تھی، لا الہ الا اللہ۔ جی کو یقین آتا ہے بے اعتبار مسلم ہونے کے، جب ایسی ہستی دی تو اس کے طریقوں کو کیوں لباسوں میں چھوڑا جاتا ہے؟ کیوں چہرے ایسے نہیں بنائے جاتے؟ کیوں سماج نہیں بنایا جاتا؟ کیوں اقتصادی نظام ایسا نہیں بنایا جاتا؟ کیوں سیاستیں ایسی نہیں بنائی جاتی؟ کیوں دفاتر ایسے نہیں بنائے جاتے؟ کیوں دواخانے ایسے نہیں بنائے جاتے؟ پورا کا پورا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے تحت کیوں نہیں بنایا جاتا؟ جو ازل سے جس کا ماشاء اللہ اللہ نے لوہا منوایا، لست بربکم قالوا بلا،
بلا فرمایا بے شک آپ رب ہیں جو ازل سید الاولین والمرسلین ہیں ماشاءاللہ اور آخرین ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ پوری بنی نوع انسانیت کی رہبری کے بلا آپ بے شک رب ہیں. اس کی جنم کے پیدائش کا وقت پہ میں بات کروں گا. حیران ہو کے آپ رہ جائیں ہم رہ جائیں. جی ہاں ختنہ نہیں تھا, ختنہ کیے ہوئے تھے. ہاں آپ کا ختنہ تھا, جب ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے. اللہ گندگی کیسی ہے آپ کے بدن پر, اللہ اکبر کبیرہ ہے, سراپا معجزہ, سراپا انواری انوار. اس سرکار کو چھوڑ کے تو کہاں چل گیا؟ تیرا نظام, سارا نظام ٹیکنالوجی لو فلا. کون منع کرتا ہے؟ تو ٹیکنالوجی بھی لے, میلے بنا, لیکن اپنا غلام بنا کر. ہر جگہ چل مسلمان بن کر, ہر جگہ غیروں کی ذہنیت لے کر, اس کا تاثر لے کے چلے گا تو یہودیت اور نصاریت کو پھیلانے والا پہلا تو بنے گا. اس پہ بعد میں آئے گی سزا. امت تجھ پر پہلے عذاب آئے گا جیسے آ رہا, اور تو دیکھے گا ان قریب کہ کیا حال اس امت کا ہوتا ہے. یہ جو تحفے لگی ہوئی ہیں کیا ہے؟ کبھی سنا ہے کہ امت کے ماشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے, ملٹری والوں کو بیچارے اپنے بوریاں اٹھاتے. کیا ہے ان کو پتہ اس بات کا کہ باطل تکے ہوئے ہمارے پر. یہ جانتے کہ اس میں اتحاد نہیں, کھوکھلی امت ہے, کھوکھلی. ان کے دلوں جڑے ہوئے نہیں. جب مسلمان کا نہیں ہے تو اللہ اس کا کہاں سے ہوگا, اور حضور اس کا کہاں سے ہوگا؟ جب مسلمان جب ایک تھا تو مجال نہیں تھی کہ کوئی انگلی اٹھاوے. آج بھاپ گیا ہم کو. کافر نے پہچان لیا کہ یہ اپنے اللہ کے بھی نہیں, اللہ کے رسول کے بھی نہیں ہے, تو یہ آپس میں ایک نہیں ہے, بھاپ لیا. اس لیے ہاتھوں پہ لگ گئی, خبر مل گئی. چوکھنے رہو, باطل ٹاک میں ہے کہ اس نائٹک سے امت کو کھا لے. غلط بات ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے حق بولنے کی, حق کی تائید کرنے کی, اور سب کے لیے دعا کرنے کی. اللہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے ان کو بھی قبول فرما. اے اللہ ہمیں بھی قبول فرما تیری غلامی کے لیے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجیے ایک مرتبہ.